بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمه محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن اجل زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اور ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، اسی نام سے چلتا ہے گزارا اپنا۔ ہمیں طوفان کی موجوں کا کیا ڈر ہو، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا۔ اور اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی عزتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہگار تھا خطاکار تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اور جو بھی آیا محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جن کو ان کے دربار کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ رب ذوالجلال کی بھی پایا حمد و ثنا، حضور اکرم نور مجسم شافی روز جزا سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں لاتعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد صوفی صاحب کی اہلیہ محترمہ کی اصالِ ثواب کی یہ مجلس آج کی اسکول خانی کے اندر قرآن مجید کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ رب ذوالجلال اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہیں اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکنا نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور جب ماں باپ سے گفتگو کرنا تو بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب و احترام اور انتہائی نرم لہجے کے ساتھ ماں باپ سے گفتگو کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی رحمت کے پر جو ہیں وہ بچھائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگتے رہو کہ مولا جس طرح اس ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح اس ماں باپ نے مجھ پر شفقتوں کا مظاہرہ کیا تھا، جس طرح اس ماں باپ نے مجھ پر بچپن کے اندر اپنی رحمت کے پروں کو میرے لیے بچھائے رکھا، دعا کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر کہ مولا کریم تو میرے ماں باپ پر بھی اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولے دے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جس انسان نے بھی زندگی کا میٹھا مشروب پیا ہے، ہر اس انسان نے موت کا کڑوا جام بھی ضرور چکھنا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور دوسرے حصے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان جس وقت اپنی زندگی کا نصاب پورا کر لے تو آخرت کے سفر میں جب روانہ ہوتا ہے تو اس کو 5 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہر انسان پر نزاع کا آتا ہے، دوسرا مرحلہ ہر انسان پر قبر کا آئے گا، تیسرا مرحلہ ہر انسان پر میدان حشر کا ہوگا، چوتھا مرحلہ ہر انسان پر میزان عمل کا ہوگا، پانچواں مرحلہ ہر انسان پر پل صراط کا آئے گا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو نزاع کا ہے، موت کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرح کسی زندہ انسان کے جسم پر 300 تلواریں ماری جائیں، جو جتنی اذیت 300 تلواروں سے ایک انسان سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، نزاع کی کیفیت اور موت کی کیفیت اور موت کا عالم یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح جب اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی روح سے پوچھا تھا کہ نزاع کی کیفیت کیسی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی روح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جس طرح کسی زندہ مرغ کو آگ پہ رکھ کر بھون دیا جائے تو جس طرح وہ مرغ تڑپتا اور پھڑکتا ہے، نزاع کی کیفیت اور نزاع کا عالم یہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے، حضرت اسرائیل حضور کی بارگاہ کے اندر آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل موت کی کیفیت کیسی ہے؟ اسرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی کپڑے کو دھو کر کسی کانٹے دار شاخوں پہ ڈالا جائے، پھر کپڑے کو کھینچے تو جس طرح وہ کپڑا چھدے گا، کپڑا پھٹے گا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیفیت اس وقت یہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی کہ کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈے لئی رب نوں مناوندا رہیا۔ حضور روئے، داڑھی مبارک بھیگ گئی اور اسرائیل سے فرمانے لگے کہ اسرائیل جتنی تکلیف موت کی تو نے میری امت کو دینی ہے، وہ ساری کی ساری تکلیف مجھے محمد مصطفیٰ کو دے لو، میری امت کو موت کی تکلیف سے دوچار نہ کرنا۔ کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جتنی تکلیف تو نے میری امت کو دینی ہے، وہ ساری کی ساری تکلیف مجھے محمد عربی کو دے لو، میری امت کو موت کی تکلیف سے دوچار نہ کرنا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، جبرائیل حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ امتی آپ کا ہو، محبت آپ سے کرے، الفتوں کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو، رشتہ آپ سے ہو، امتی آپ کا ہوا تو اس کی تو جان اس طرح نکال لی جائے گی جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نشان مرد مومن بات گویم جو مر گئے تبسم پر لبے اس، مرد مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام بس ضرورت اتنی ہے کہ حضور کا امتی بن جائے، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کے رشتے کو استوار کرے، اور پھر یہ موت بھی
ایک مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ حضور کا فرمانے کہ الموت جسرن یسر الحبیب این الحبیب، امتی بن کے تو دیکھیے، موت تو ایک ایسا پل تمہارے لیے بن جائے گی جو جہاں سے اٹھائے گی تمہیں جنت کی دہلیز تک پہنچا دے گی۔ پہلا مرحلہ انسان پر موت کا آتا ہے، دوسرا مرحلہ ہر انسان پر آئے گا قبر کا۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ کے محبوب کو سامنے کر کے پوچھا جاتا ہے 3 سوال، بڑی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ دوسرے سوال کا تعلق ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کی شناسائی اور دین کی پہچان کے ساتھ ہے۔ اب پہلے سوال کا جواب انسان صحیح دے بھی لے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، توحید میں پورا اتر بھی لے، پھر بھی قبر کے اندر اسے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دین الاسلام، دین کی پہچان بھی ہو، دین کی تفہیم بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، دین پر عمل پیرا بھی ہو، اور بتا دے کہ میرا دین دین الاسلام، دین اسلام ہے میرا، لیکن پھر بھی اس کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے اللہ کے محبوب کو سامنے کر کے، بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اب پہلے دونوں سوال اس کے صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تیسرے سوال کا جواب نہ دے سکے، پہلے دونوں سوال بھی مسترد کر دیے جاتے ہیں، قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال جب پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ رہا، ما کنت تقول ماضی استمراری کا صیغہ ہے، اور ماضی استمرار کہ کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں کہ اب قبر کے اندر تو پہچان کے کہے گا یہ اللہ کے محبوب ہے، بلکہ دنیا کے اندر تمہارا عقیدہ کیا تھا، اس قبر والے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب مرنے والا اگر یہ کہے کہ میں تو موت کی تکلیفوں کو برداشت کر کے قبر تک پہنچا اس لیے ہوں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ قبر کے اندر قبر والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا، کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر اٹھائیں تو میں انہیں یوں کہوں، فرشتوں اب پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں تو قبر کے اندر آیا ہی اس لیے ہوں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوگا، تو پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اب موت کے اندر بھی جو انسان کو چھٹکارا نصیب ہوا تو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کی بنا پر، قبر کے اندر بھی چھٹکارا نصیب ہوگا تو نہ تو توحید پر نہ دین اسلام کی پہچان پر، قبر کے اندر بھی اگر انسان کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، قبر اس کی جنت کا باغ بنتی ہے، تو کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کی بنا پر بنتی ہے۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ سے باہر کسی آدمی کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ آؤ چلو اس کی نماز جنازہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، اس کے اندر تو بڑی کمزوریاں تھی، کوتاہیاں تھی، آپ اس کی نماز جنازہ بھی جائیں گے؟ یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ جائیں، وہ گناہگار آدمی تھا۔ حضور صحابہ سے کہنے لگے کہ میرے صحابیوں، تم میں سے کوئی شخص شہادت دے دے اس کے دین اسلام کے ساتھ تعلق۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگار تھا، کمزوریاں تھی اس کے اندر، کوتاہیاں تھی اس کے اندر، لیکن آپ کی ذات سے محبت بڑی کرتا تھا۔ حضور فرمانے لگے دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس شخص نے کہا کہ آج ساری رات کھڑے ہو کر حضور کے خیمے کا پہرا میں دوں گا۔ حضور فرمانے لگے پھر وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کھڑا رہا، اس نے کہا کوئی تیر آیا تو اپنے سینے پہ سہوں گا، نیزہ آیا تو سینے پہ سہوں گا، تلوار کا زخم سہوں گا، کہا ہر دکھ سہوں گا، ہر نیزے، ہر تیر، ہر تلوار کے زخم کو سہوں گا، لیکن کسی نیزے کو میں کملی والے مصطفیٰ کے خیمے تک بھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور کھڑا رہا، سپر بن کر، ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ اس نے کہا کہ میرے سارے جسم کو تیروں تلواروں سے پرو کیوں نہ دیا جائے، میں ساری تیر تلوار اور نیزے اپنے سینے پر سہوں گا، لیکن حضور کے خیمے تک بھی، حضور کی ذات کو کیا، خیمے تک بھی کسی تیر کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور نے پوچھا کہ پھر وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کھڑا رہا سپر بن کر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آؤ پھر چلو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ چلو اس کی تدفین کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں۔ تدفین کے لیے چلے گئے، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی، اور جب منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی
حضور اکرم علیہ السلام نے پھر اس کی قبر سے ایک مٹی کی مٹھ اٹھائی، مٹی کی مٹھ اٹھا کر حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ قبر کے اندر ان منو مٹی کے نیچے مدفون میرے غلام، یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ میں زبان نبوت سے تیری قبر کی مٹی کو اٹھا کر زبان نبوت سے تیری قبر پر کھڑے ہو کر شہادت دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور جس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہوں گے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت قبر کی مٹی کی ایک ایک ذرے سے بھی یہ آواز آ رہی ہوگی کہ حضرت نوح کو موج طوفان میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا اور ہم گناہگاروں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ قبر کے اندر دوسرا مرحلہ جو انسان پہ آتا ہے قبر کا، قبر پر بھی چھٹکارا نصیب ہوگا تو قبر والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کی بنا پر ہوگا۔ جتنا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی ہی نجات نصیب ہوگی۔ موت ہو، موت کی کلفتیں بھی آسان ہوتی ہیں تو حضور کی رحمت کے صدقے قبر کے اندر بھی قبر انسان کی اگر جنت کا باغ بنتی ہے تو میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کے صدقے سے، حضور کی رحمت کے صدقے سے۔ اب قبر کے اندر اس وقت انسان جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر۔ اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اعمال کا حساب و کتاب میدان حشر کے اندر ہوگا۔ قبر کے اندر ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ آخرت کے مرحلوں کے اندر مشکل ترین مرحلہ قبر کا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جاتے تو بڑا رویا کرتے تھے، داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ موت کا ذکر کر کے اتنا نہیں روتے، آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، آخرت کا ذکر کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ وہاں فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کے مرحلوں کے اندر مشکل ترین مرحلہ قبر کا ہے۔ اگر یہ قبر کا مرحلہ آسان ہو جائے تو سارے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے قبروں کو مٹی کے ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے بھی ہیں۔ اس لیے قبر ہی وہ مرحلہ ہے کہ جس پر آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جو سوال کیے جاتے ہیں وہ قبر کے اندر سوال ایمان کے بارے میں کیے جاتے ہیں، عمل کے بارے میں نہیں کیے جائیں گے۔ عمل کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا قیامت والے دن، وہ میدان حشر کے اندر فیصلہ ہوگا اعمال کے بارے میں۔ قبر کے اندر انسان پر ایمان کے بارے میں اور اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہی وہ قبریں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغ ہیں یا جہنم کے گڑھے ہیں۔ ایک ماں دنیا سے گئی ہے، میں اسی حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ یہ ماں باپ ایک ایسا وجود ہے کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ پاک کی ذات نے جنت رکھی ہے، جنت کی تلاش۔ کوئی تو سجدوں کے اندر جنت کو ڈھونڈتا ہے، کوئی محراب و منبر میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نمازوں کے اندر، کوئی ذکر و اذکار کے اندر، کوئی تسبیح و تحلیل کے اندر۔ جنت کی تلاش ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اللہ کے محبوب سے پوچھ کے دیکھو کہ جنت ہے کہاں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کو ڈھونڈنے والوں، ادھر ادھر مارے مارے پھرنے والوں، جنت کی تلاش کے اندر اگر تم نکلنا چاہتے ہو، جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تو رب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات طیبہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کا مقام اور مرتبہ حضور کی رحمت کے صدقے اتنا بلند کر دیا ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں تو کعبے کی چھت نیچے نظر آتی ہے، بلال حبشی کا قدم چھت سے بھی اوپر نظر آتا ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں رب کی جنت نیچے نظر آتی ہے، ماں کا قدم جنت سے بھی اوپر نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے لیے کہا یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، اور کوئی شخص بھی عمارت کے اندر نہیں پہنچ سکتا جب تک دروازے سے نہیں گزرے گا۔ باپ کی دہلیز کو چوم کر ماں کی جنت تک، ماں کے قدموں تک پہنچا جاتا ہے، اور رب نے یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اور یہ وہ ماں اور باپ ایسے وجود ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر اگر ماں باپ کے چہرے کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، ایک مرتبہ دیکھو گے رب ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دے گا، 100 مرتبہ دیکھو گے رب 100 حج مبرور کا ثواب عطا کر دے گا۔ زندگی کے اندر رب نے گھروں کے اندر یہ خانے کعبے عطا کر دیے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھتے چلے جاؤ، حج کا ثواب ملتا چلا جائے گا، اور دنیا سے چلے جائیں تو چلے جانے کے بعد بھی یہ رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرو،
جب ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو گے تو اللہ اس قبر کی مٹی کے اندر بھی یہ تاثیر رکھ دے گا. جب تم قبر کی جا کر زیارت کرو گے تمہاری زیارت کرنے کی وجہ سے اللہ ہفتے کے دنوں کے گناہوں کی تمہیں معافی نصیب فرما دے گا. زندہ ہے ماں باپ تب بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبریں بھی رب کی بڑی رحمت ہے, گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. آج ایک ماں دنیا سے چلی گئی, حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ماں کا صدقہ اس ماں کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.